فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام معزز میزبان گرامی، قابل صد تکریم حضرت مولانا صاحب اور معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کائنات کا نظام ایسا ہے کہ اس کے اندر اس کی تخلیق کی ہوئی کوئی چیز ایک ادنا سے ادنا تنکے سے لے کر بڑے سے بڑے پہاڑ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خلاقیت اور صنائی اور اس کے اپنے قدرت کاملہ سے تخلیق کی گئی کوئی بھی مخلوق اپنی تخلیق میں، اپنے اوصاف میں، اپنے اللہ کی طرف سے عطا کردہ مشن میں مکمل طور پر ہر حالت میں کامل ہوتی، اس پر نہ کبھی کوئی اور امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ اس امپروومنٹ کی محتاج ہوتی ہے۔ اس نے جو کچھ بھی تخلیق فرمایا ہے وہ ایک اس کی خلاقیت کی انتہا ہوتی ہے۔ اس نے اس جہان کو بھی جس میں ہمیں بسایا ہے بڑی رعنائی اور زیبائی بکھیر رکھی۔ آپ جہاں بھی اس دنیا پر نظر ڈالتے ہیں، چاہے وہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، سمندروں کے مد و جزر ہیں، ریگستانوں کی وسعتیں ہیں، پہاڑوں کی برف پوش چوٹیاں ہیں، سرسبز درخت ہیں، بڑے بڑے اللہ کی طرف سے عطا کردہ اور مخلوقات ہیں، جنگلوں کے اندر رہنے والی ایک مخلوق علیحدہ سے ہے، پانیوں میں رہنے والی مخلوق علیحدہ سے ہے، اب تحقیق آ گئی ہے کہ فضاؤں میں رہنے والی بھی ایک مخلوق ہے، پرندہ نما کوئی مخلوق ہے، وہ آسمانوں میں، ہواؤں میں، خلاؤں میں اڑتی رہتی، وہ ساری زندگی اسی جگہ کے باسی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان کی عجیب و غریب رنگینیاں ہیں، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں لا بٹھایا، پھر اس پر اپنے عجیب و غریب انعامات کی برساتیں برسائی ہیں، اور اسے یاد بھی دلایا ہے، اس کی اپنی ذاتی تخلیق کے عمل سے اس کو آگے تک جہاں تک پہنچایا ہے وہ بھی سارا انسان کو یاد دلایا۔ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ کوئی عجیب، اس نے انسان کو خود اپنا میں تو کیا تھا، تجھے کہاں سے شروع ہوا تجھے، اور تجھے مختلف مراحل میں بدلتا ہوا تجھے اس جہان کی زینت بنایا، تو کس کام کے لیے آیا ہے؟ تجھے یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جہان کی بساط جو اس نے بسائی ہے اس میں تیرا کیا کردار ہے؟ پہاڑوں کی چوٹیوں کے نظارے ہم دیکھتے ہیں، سمندروں کے مد و نظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ساحلوں پہ جا جا کر لطف اندوز ہوتے ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں ہم اونچائی والے سرسبز و شاداب علاقوں میں جا جا کر ہم وہاں رہتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے اس کی کوئی اہمیت بھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ جو اس جہان میں آئے، اس جہان میں آنے کی کوئی ضرورت بھی تھی یا نہیں تھی؟ آپ کو اس جہان میں بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذمے کوئی کام لگایا یا ایسے ہی خواہ مخواہ آپ کو بھیج دیا؟ یہ انسان کے سوچنے کی بات ہے۔ اس نے قطع نظر اس کے کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کو ایسے ایسے انعامات دیے ہیں جو انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور اس نے ایسے ایسے نظارے انسان کے لیے رکھے ہیں جنہیں دیکھ کر اس کی عقل جواب دے جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بنایا ہے اس میں تیرے لیے پیغام ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ جو لیل و نہار کا نظام چل رہا ہے، یہ سورج اور چاند کا آنا اور جانا ہے، یہ آسمانوں کی زینتیں ہیں، یہ کواکب کی جھرمٹیں ہیں، چاند کی مہتابیاں ہیں، سورج کی تمازتیں ہیں، ہواؤں کے نظام ہیں، بادلوں کے نظام ہیں، سمندروں کے اندر مد و جزر کے نظام ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ تجھے جو روز دیکھتا ہے، کیا اس سے تو اپنے لیے بھی کوئی پیغام تجھے سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا؟ اللہ تو کہتا ہے یہ جو لیل و نہار کا میں نے نظام رکھا ہے لآیات لأولی الالباب، اس میں تو عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو کیا ہم نے بھی اپنے عقل اور فہم اور سوچ اور تدبر سے ان نشانیوں کے کھوج تک پہنچے یا نہیں پہنچے؟ اللہ کریم نے جتنے بھی انعامات بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، اس قرۂ ارض پر انسان کی حیثیت سے ہمیں عطا فرمائے ہیں، کسی کو کوئی پسند ہے، کسی کو کوئی پسند ہے، کسی کو پہاڑوں پر جا کر رہنا پسند ہے، کسی کو سمندروں کے اندر جزیروں کے سفر کرنا پسند ہے، کسی کو ریگستان کی جو ہے وہ سیروں کا مزہ آتا ہے۔ آپ نے دیکھا آج کل ریگستان میں گاڑیاں دوڑانے کا کتنا شوق ہے، اس پر کتنے وہ ہر ایک کے اپنے، اس نے بڑے انعامات عطا فرمائے ہیں، مگر ایک انعام اس نے ایسا رکھا ہے جو اس خاص خاص آدمیوں کو عطا کرتا ہے۔ دعوت سب کو دیتا ہے، مگر اس کے اس دعوت نامے کی تہ تک جو لوگ پہنچ پاتے ہیں
انہیں وہ انعام ایسا عطا کرتا ہے جس جیسا انعام یہ سارے جہانوں کی رعنائیاں اور زیبائیاں آپ اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھے، جہاں یہ ختم ہوتی ہیں وہاں اس انعام کا پہلا ذرہ شروع ہوتا ہے۔ اصل وہ ہے، اصل انعام وہ ہے، اور وہ بڑا عجیب و غریب انعام ہے۔ وہ انعام ہے اس کو اپنے پاک نام کی نسبت کا راستہ دکھانا اور پھر اس پر چلانا، اور اس کے چلانے کے بعد اس کو منزل مقصود تک پہنچانا، اور پھر عالم خلد کے انعامات کا دروازہ اس کے لیے کھول دینا۔ یہ جس کو انعام عطا ہے اس سے بڑے انعام کا کوئی تصور نہیں۔ آپ کے پاس دنیا کی بادشاہتے ہوں، آپ نے اسی زمانے میں کتنے دیکھے، یا کبھی کوئی صدر تھا یا وزیر تھا تو دوسرے دن اسیر تھا، بڑی اس کی کرو فر ہوتی تھی، بڑے پروٹوکول اور پھر ایک وقت آتا تھا وہ جیل کے پیچھے پڑا ہوتا تھا اور وہیں پڑا مر جاتا تھا، پھانسی لگ جاتا تھا۔ یہ تو ہمارے دیکھنے کی چیز ہے۔ پھر ان انعاموں کی تو کوئی وقت نہ ہو۔ جو سب سے بڑا انعام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پاک نام کے ساتھ وابستہ جو انسان کے لیے اس نے انعامات اپنی مرضی سے چن کر رکھے ہیں وہ کس کو دیتا ہے۔ اصل یہ چیز ہے۔ اس کے لیے وہ کہتا ہے جس کو میں خوش ہو جاؤں اور اس کو میں ہدایت کا انعام، جس کو اللہ ہدایت کہتا ہے، وہ یہی ہے کہ دنیا جہان کے انعامات آپ پائیں۔ کتنے کافر ہیں جو اس وقت دنیا کے سب سے امیر ترین لوگ ہیں، کتنے جو ہیں وہ دہریے ہیں جو اللہ کے نام سے ہی واقف نہیں ہیں، وہ دنیا کے بڑے امیر ترین لوگ ہیں۔ ان کو جن کو سمندروں میں سیروں کا شوق ہے، ان کی بیڑیوں کی قیمتیں اربوں ڈالر میں ہیں، وہ چلتے پھرتے محل ہیں، وہ اس میں سیر میں لگا لیتے ہیں۔ کئیوں کو شکاروں کا شوق ہوتا ہے، دنیا میں جہاں اپنی پسند کے پرندوں کا شکار کرنا چاہتے ہیں وہ جزیرے مول لے لیتے ہیں، وہاں جا کر وہ رہتے ہیں۔ کہ یہ لوگوں کے شوق تو ہمارے سامنے ہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ جو ہدایت کا انعام ہے، اپنی ذات کے ساتھ نسبت، محبت اور تعلق اور تقرب کا جو انعام ہے وہ میں خاص بندوں کو دیتا ہوں، اور اس کی نشانیاں بھی بتاتا ہے کہ جس بندے کو میں ایسا انعام دیتا ہوں اس کی نشانی بھلا کیا ہے، وہ نشانیاں بتا رہا ہے اب یہاں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهَ، جو اللہ کا ارادہ، یرید اللہ ارادہ، اللہ جس کے لیے ارادہ کرے، کون سا ارادہ؟ اَن يَهْدِيَهُ، کہ میں نے اسے ہدایت دینی ہے۔ یہ انعام ایسا ہے جو انعام اللہ کریم فرماتا ہے جس کو یہ عطا ہو گیا ہے، جب وہ میرے حضور حاضر ہوگا اور وہاں اس کے انعام پائے گا تو دنیا کو حیران کر دے گا کہ اس کو کیا انعام عطا ہو۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس دن کئی چہرے ایسے ہوں گے، وہ انعام جو ہے نا وہ اصل میں ہمارے چہروں کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا اس کے پاس کون سا انعام ہے۔ مخلوق تو ساری کھڑی ہوگی نا، وہاں انبیاء بھی وہاں موجود ہوں گے اپنی اپنی امتوں کے آگے کھڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ افروز ہوں گے، اور اللہ کے حضور ہر بندہ ایک ایک کر کے فردن فردن حاضر ہوگا، اور جب وہ کھڑے ہوں گے اور یوم محشر برپا ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اللہ کی ذات عرش عظیم پر خود جلوہ افروز ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں گے کہ جب اب ہم امت محمدیہ پیش ہو رہی ہوگی،
وہ فرماتا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، سب سے بڑی نشانی اس کے لیے ہوگی جو انسان کھڑے ہوں گے یا تو ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے یا اندھیری رات کی طرح اندھیرے گھپ اندھیرے کی طرح. یہیں سے پتہ لگ جائے گا کہ بندہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ کی طرف سے یہ انعام اس جہان میں عطا ہوا تھا اور وہ لے کر گیا تھا، وہاں جب جو حشر میں کھڑا ہوگا اس کے چہرے کی چمک 1000 سال کی مسافت سے لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ ہدایت یافتہ چہرہ کھڑا. یہ حدیث بھلا یہ اس جیسا انعام کوئی اور ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. تو وہ کہتا ہے جس کو میں یہ انعام دینا چاہتا ہوں یرد اللہ ان یہدیہ، میں اس پر راضی ہوتا ہوں، اس کی کوئی ادائیں مجھے پسند آتی ہیں، اس کے ساتھ میری محبت ہوتی ہے، میں اس کو چاہتا ہوں، میں اس کو اپنے تقرب کے انعام سے نوازنا چاہتا ہوں. کہتا میں پتہ کیا کرتا ہوں، یشرح صدرہ، میں ایک سرجری کرتا ہوں اس کی. سبحان اللہ. یشرح میں کھولنا، صدرہ چہرہ اس کا سینہ. یہ جو ہارٹ سرجریوں کے لیے بھی سینے کھولتے ہیں اور بھی کوئی مرضیں ہوں تو سینہ کو. وہ کہتا ہے میں بھی ایک ہی ہارٹ کی سرجری کرتا ہوں اس بندے کی. عجیب و غریب. وہ کیا ہوتی ہے؟ یشرح صدرہ، میں اس کا سینہ کھولتا ہوں اور اس میں ہدایت، انعام، اسلام ٹھوک دیتا ہوں اور پھر اس کا سینہ بند کر دیتا ہوں. ساری زندگی اسلام اس کے اندر چمکتا رہتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے، میرے سے محبت کرتا رہتا ہے، میں اس کو انعام نشاور کرتا رہتا ہوں. جب اس جہان سے جاتا ہے تو میں اسے اپنا تقرب بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے یہ میرا چوائس ہے. یشرح صدرہ، لسان، سینہ کھولتا ہوں اور اس میں اسلام ٹھوک دیتا ہوں. یہ جو اس قسم کی نازک اور نفیس اور بڑی عجیب و غریب قسم کی سرجریاں ہیں، یہ مسلمانوں کی روایت میں ہیں. اس طرح کی سرجریاں ہوتی رہتی ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے خود کہ میں ام ہانی کے گھر رات کو سویا ہوا تھا، گہری نیند میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کی چھت جو ہے وہ پھٹی ہے اور اس چھت کے نیچے جبرائیل امین اترے اور مجھے فرماتے ہیں کہ چلیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا. کہتے ہیں میں اٹھا تو ساتھ چل پڑا. جب چل پڑا تو بیت اللہ میں لایا وہ مجھے مطاف میں. وہاں لا کر اس نے مجھے لٹایا. اس کے پاس ایک سونے کا کوئی جنت کا کوئی تخت تھا. اس نے وہ جو تشت تھا، جو پیالہ آپ کہہ لیں، تاسلہ کہہ لیں، پرات کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ اس نے رکھی وہاں. آب زمزم اس میں ڈالا اس نے. پھر اس نے میرا سینہ کھولا، اس میں سے میرا دل نکالا، اس کو اس تشت میں دھویا، پھر میری اس جگہ دل کی جگہ پر جڑ دیا اور اوپر سے میرا سینہ بند کر دیا. اس کے بعد میرا معراج شروع ہوا. یہ سرجریاں ہوتی رہتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے تو جو ان کی رضائی بہن تھی شیمہ ابی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر تھے، وہاں سے بھیڑ بکریاں چرانے جاتے تھے. تو شیمہ جو ان کی رضائی بہن تھی وہ اپنی امی کو کہتی تھی امی یہ جو میرے بھائی ہیں ان کو میرے ساتھ بھیجا کرو. وہ فرماتی تھی کہ بھیجوں کیوں، 4 سال کا بچہ ہے چھوٹا، تو اس کو لے کر جنگل میں جائے گی، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. تو پھر اس نے کہا نہیں امی آپ بھیجیں.
کہ تم ضد کیوں کرتی ہے؟ کہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امی جب یہ بھائی میرے ساتھ ہوتے ہیں نا تو پھر بکریاں میرے آگے نہیں چلتی، میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے، کیونکہ اس طرح چلتی ہے۔ پھر جہاں ہم جنگل میں گھر سے نکل کر باڑے سے بکریاں نکال کر چلتے ہیں تو جب ہم چلتے ہیں اوپر سے ایک بادل ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، مجھے دھوپ نہیں لگتی، سائے میں چلتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں ایک دن اسی طرح جانور جو ہے ہم نے چر رہے تھے، میں درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی کہ جانور چر لیں تو واپس چلے، تو میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابھی 4-5 سال کے تھے وہ بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اچانک میں بکریوں کو دیکھنے جو گئی تو میں دیکھتا ہوں کہ 2 سفید پوش قسم کے بندے انہوں نے میرے بھائی کو لٹایا ہوا ہے اور اس کے سینے پر جو ہے وہ کچھ کر رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ سارا کچھ وہ کر کے میرے بھائی کو بٹھا کر جس جگہ سے اٹھایا تھا وہاں بٹھا کر اور پھر جو میں دیکھی وہ غائب ہو گئے۔ میں تو ڈر گئی، بھاگی آئی، جانور سمیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے فوراً گھر پہنچی، اور اس نے کہا امی جس کا تمہیں خدشہ تھا نا بھئی کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، آج وہ ہوتے ہوتے بچا کہ میں آپ کے بیٹے کو لے کر کے اپنے رضائی بھائی کو جلدی کیا ہوا بیٹے؟ تو اس نے کہا میں بکریوں کو دیکھنے گئی تو درخت کے سائے میں انہیں بٹھا کر گئی، میں دور سے دیکھتی ہوں کہ 2 سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے بندے آئے ہیں، انہوں نے میرے بھائی کو لٹایا ہے اور اس کو اوپر سینہ کھول کے اس کے اوپر کچھ کیا ہے، اس کے بعد سینہ بند کر کے انہیں اسی طرح بٹھا کر چلے گئے۔ میں تو ڈر گئی۔ اللہ کی ذات جس کے اوپر اتنی مہربانیاں، اتنی شفقتیں، جس کو وہ رحمت للعالمین بنانا چاہتا ہے اس کی سرجریاں 4 سال سے شروع کرتا ہے۔ یہ اس کے انعاموں کا انداز ہے، یہ اس کی مہربانیوں کا ایک عجیب و غریب قسم کا طریقہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر آج کے دور میں ہمیں کوئی ایسا سرجن کہیں سے مل جائے جو ہمارے دل کے اندر کی گندگیاں، غلاظتیں اور تعفن نکال کر یہاں محمد رسول اللہ کے فیضان کو بھر دے اور اس کے بعد ہمارے سینے کو بند کر دے اور اس سینے کے اندر جو وہ ہیرے اور یاقوت بھرے وہ ساری زندگی چمکتے رہے، جو یہ کر سکتا ہے وہ پیر ہوتا ہے۔ پیر کون ہوتا ہے؟ پیر وہ یہ سرجریاں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے جب معراج کے لیے جبرائیل امین لائے میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہاں جانور نما چیز کھڑی ہے جو گدھے سے تھوڑا سا بڑا ہے اور گھوڑے سے ذرا چھوٹا ہے، اور وہ بڑا زرق برق اس کے اوپر جو ہے وہ زین یا کہہ دے وہ رکھا ہوا ہے اور وہ کھڑا ہے۔ اس کے بعد جب یہ میری سرجری کر لی جبرائیل نے تو پھر مجھے عرض کی کہ آپ چلیے، اب آپ کو اللہ کے حضور لے جانا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس جانور کی طرف سواری کی طرف چلے تو وہ جو ہے نا بڑا اس کا جیسے ایک جانور جو ہے وہ ذرا نخرہ کرتا ہے، کوئی آئے کبھی پیر ادھر کرتا ہے کبھی ادھر حرکت کرتا ہے، تو جبرائیل امین نے ڈانٹا اس کو، حدیث مبارکہ ہے، اس نے کہا خبردار تجھے نہیں پتا یہ کون ہستی آ رہی ہے۔ اب اسے کیا پتا کہ وہ جو ہے اس نے یہ سرجریاں ہوتے دیکھی تھی، اس کو پتا تھا یہ ہستی کون آ رہا ہے جو میری پیٹھ پر سوار ہونے لگا ہے۔ وہ اسی طرح مست ہوا اور اس نے رقص کیا، رقص نما آپ کے پہلے۔ جبرائیل امین اس وقت جو ہے وہ سراپا ادب تھے اور وہ بڑھاپ میں تھا، وہ سراپا جذب تھا،
جب ادب اور جذب کا حسین امتزاج ہوتا ہے تو معراج نبوت اور معراج ولایت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں جس پر راضی ہوتا ہوں نا میں اس کی سرجری بھی کرتا ہوں۔ ایسا کوئی سرجن ڈھونڈنا چاہیے۔ آج کے دور میں ہم سب کو سرجریوں کی ضرورت ہے۔ اب میرے سے پوچھے تھے میں آخر فاضا شاذا تو کم لگ گیا ہوا ہوں سرجن دے حوالے کرو اپنے آپ میں۔ ایسا کوئی درویش ڈھونڈو جو رات کی تنہائیوں میں تمہیں اٹھا بٹھائے، ٹھنڈی راتوں میں تجھ سے وضو کروائے، تجھے مصلی پر کھڑا کرائے، تیرے دل کی دنیا کے اوپر محمد اور رسول اللہ کے فیضان اور اللہ کے نور کی برسات برسائے، اور اس کے نتیجے میں تو فرش پر بیٹھا ہو اور تیرے مکالمے اور محبت محمد اور رسول اللہ کے امت خضرا تک جائیں اور وہاں سے اٹھیں اور سیدھا رب کے حضور پہنچ جائیں۔ کوئی ایسا سرجنا چاہیے ہمیں۔ ایسی سرجری ہوگی تو کام بنے گا۔ واضح تقریریں تو ہم روز سن کے باہر نکلتے ہیں پھر وہ اگلی بار۔ سرجری کا ایفیکٹ کافی دیر رہتا ہے۔ اگر کسی کا ہارٹ سرجری ہوئی ہے تو اس کو ساری زندگی یاد رہے گا بھائی ہارٹ سرجری میری فلاں سن میں فلاں سرجن نے کی تھی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب کسی ایسے باطنی سرجن کے وس ہم پڑ گئے اور اس نے ہماری سرجری کر دی اور اس کے بعد وہ سرجری ہمیں ساری زندگی یاد دلاتی رہی تو اللہ کے حضور وہ سرجری بتائے گی اس کو، اے اللہ کوئی تیرا درویش آیا تھا، اس نے میرا سینہ کھول کر اس میں تیرا نام سجایا تھا اور پھر اس نے بند کر کے مجھے دکھایا تھا۔ میں ساری زندگی اس سرجری کے نتیجے میں جو میرا دل بنا تھا اس دل کو میں لا کر تجھے تحفے میں دیتا ہوں، تو قبول کر لے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے ایسے افسانہ نہیں بول دیا میں نے۔ اللہ کہتا ہے جب بندے کھڑے ہوں گے تو وہ کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، تجھے کک فائدہ نہیں ہوگا چاہے تیرے پاس جتنا ہی مال ہو، و بنون بیٹے یا لشکر یا اولادیں یا بڑے تیرے نوکر ہوا۔ کہتا ہے میرے حضور ان کی کیا حیثیت ہے؟ لا ینفع مال ولا بنون، نہ تیرے مال کی کوئی اہمیت ہے اور نہ تیرے لاؤ لشکر کی میرے حضور کو یہ اہمیت۔ کوئی وہ کہتا تھا کیا وہ کہتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اگر تیرے پاس کوئی دل ایسا ہوا جہاں کسی سرجن نے وہاں اپنی مہارت کے مظاہرے کیے ہوئے، تیرے دل کے ہر کونے میں میرے پاک نام کی ضربوں کے نشان ہوئے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا وہ امین ہوا، وہ تو مجھے پیش کرے گا تو میں راضی ہوں۔ بات الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب عقیم سے قلب سلیم بناتے ہیں وہ پیر ہوتے ہیں، باقی تو چور ہوتے ہیں، وہ تو ٹھگ۔ اور ایسے درویش جہاں بھی ملے اس کے لیے آپ کو سارا کچھ لٹانا پڑے، لٹا دو، یہ انعام اللہ کا اس سے لے لو، یہ انعام کام آئے گا۔ صحابہ کی بات فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے اس پر بٹن نہیں ہوتے تھے، قمیض کھلی ہوتی تھی، تو کبھی اگر ہوا چلتی تھی تو ہم سینہ مبارک دیکھ لیتے تھے، اس پر جیسے کوئی چیز سلائی کی جاتی ہے اور سلائی کے نشان ہوتے ہیں، محمد رسول اللہ کے مقدس سینے پر بھی اس سرجری کی سلائی کے نشان موجود تھے جو جبرائیل امین نے بیت اللہ میں کی تھی، اور اس سے پہلے ملائکہ نے آ کر اس حلیمہ سعدیہ کے گھر کے جنگل میں کی تھی۔ وہ سرجریاں جو ہے اللہ کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں نا جس پر، پھر وہ میرا بوجھا تھا۔ اللہ کرے کوئی ہو جائے سرجن بولو کہیں سے وہ ایسا ہو نا جو رات کی تنہائیوں میں ہمیں کھڑا ہونے پر مجبور کر دے۔ ہم اس وقت رات کی تنہائیوں میں مصلی پر فرش پر بیٹھے ہوں اور ہمارے تذکرے ساکنان عرش میں ہوں،
اس کی مجلس یہاں بندہ بیٹھا ہے، مجلس اس کی وہاں ہو رہی ہے، جس کو یہ سرجری عطا ہے، اللہ کی قسم یہ روح زمین نہیں، ساری کائنات کے خزانوں سے بڑھ کر رکھا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے ان الذین کفروا لو انہم اللہ کہتا ہے ارض و سما کے سارے خزانے بھی اگر تمہارے پاس ہوں اور تم وہ لا کر میرے آگے ڈال دو، کہتا ہے لا تقبل منی، اس کی مجھے کیا حیثیت ہے، میرے آگے اس خزانے تو میری کائنات ہے، کہتا ہے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی کوئی چیز، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تیرے دل کی دھڑکنوں کے اندر اگر میرے نام کی ضربیں ہوں گی تو جب وہ دل تم لاؤ گے وہ دل مجھے پسند ہے، اور اس کے لیے سرجری بڑی ضروری ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کی سرجری ہو سکتی ہے تو تیری میری سرجری میں کیا کوئی امر بان ہے یا سنت نبی نہیں؟ یہ جو سرا صدر ہوتی ہے میں یشرح صدرہ للاسلام، سبحان اللہ، اسلام سنت خیر الانام، اللہ کا کلام، زندگی گزارنے کا خوبصورت اور پاکیزہ نظام، جس کے اندر اللہ کا خاص انعام، جبرائیل امین کی اڑان، یہ ساروں کا مجموعہ ہدایت ہے۔ جبرائیل امین ایسے نہیں عام اڑتا اڑتا زمین پر آ جاتا، اس طرح نہیں آتا وہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو انداز تکلیمی ہے وہ کتنا بڑا ہے، کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ جب میں وہاں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ بڑا خاوی ہو کر اللہ سے ہم کلام بے باکا نہ کر رہا، میں تو گھبرا گیا یہ کون ہے جو ایسے بولتا ہے؟ تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے بھائی موسیٰ ہے، ان کا مزاج ایسا ہے، اللہ کو ان کا یہی مزاج پسند ہے، وہ اس طرح بات کرتے ہیں تو اللہ جو ان کو انعام دیتا ہے، ان کا طریقہ ہی ہے۔ اتنا بڑا کلیم اللہ ہے، اولو العزم رسول صاحب کتاب ہے، جس نے جا کر کے طور پر ڈیرے ڈال دیے، 40 راتیں وہاں اللہ نے اس کو رکھا، اللہ جانے کیا کیا کچھ ہوا، اللہ کی ذات تھی اور موسیٰ علیہ السلام تھے، ملائکہ کے لشکر تھے جو آ رہے تھے اور جا رہے تھے، یہ وہ کلیم اللہ، اور جبرائیل اس پر 400 دفعہ صرف نازل ہوا ہے، تو ان کی نبوت میں اتنی بڑی ہستی 400 دفعہ۔ نوح علیہ السلام کی عمر تو 1050 سال ہے، 950 سال تو نبوت کا زمانہ، 40 سال پہلے نبوت عطا ہوئی اور اس کے بعد 60 سال تک وہ زندہ رہے، 1100 سال وہ لگا لے، 950 سال نبوت ہے تو 1050 سال تھے، ان پر 50 دفعہ جبرائیل امین، 1050 سال، کوئی عام یہ اس کی اڑان کوئی عام چیز ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہر مقدس کا عجیب اللہ کی طرف سے محبتوں کا کوئی عجیب پیغام ہے، یہ جبرائیل امین کی اڑان ہے جو 23 سال میں 24,000 دفعہ اترا۔ علماء فرماتے ہیں جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں 24,000 دفعہ اترا۔ تو وہ بھی کوئی عجیب اللہ کہتا میں جس کو دیتا ہوں پھر میں سرجریاں اس سے کراتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے جب وہ آتا تھا عرش سے لے کر کلب اطہر محمد رسول تک ایک سما باندھ دیتا تھا، ملائکہ کے لشکر آتے تھے جو سدرۃ المنتہا سے لے کر مکہ شریف تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ مبارک تک فرشتوں کے ہزاروں کی تعداد میں پہرے ہوتے تھے جن میں وحی اترتی تھی، آپ تک حالے میں آ جاتے تھے۔ اللہ خود کیا فرماتا ہے
کہ وہ بہت بڑا طاقتور ہے، علمہ شدید القوا، اس کے قوا بہت تیز، بہت شدید ہے، ذو مرۃ فاستویٰ، ذو مرۃ، بڑی طاقت ہے اس کی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ فرشتے کی طاقت اگر دیکھنی ہو تو اس کے پروں کو دیکھو، کتنے جتنے اس کے زیادہ پر ہوتے ہیں اتنا زیادہ وہ مقرب اور طاقتور فرشتہ ہوتا ہے۔ قرآن میں موجود ہے 2 پروں والے فرشتے بھی ہیں، 3 والے بھی ہیں، 4 والے بھی ہیں، 100 والے بھی ہیں۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں جبرائیل کے کم از کم 700 پر، اور ان کے پروں کی حیثیت یہ ہے کہ اگر وہ اپنے عرش پر بیٹھا اپنی کرسی پر ان پروں کو پھیلا دے تو مشرق سے لے کر مغرب تک وہ پھیل جائے اور سورج کی روشنی کی بجائے اندھیرا ہو جائے۔ میں نے جبرائیل ایسے فرشتے کو مقرر کیا تھا محمد رسول اللہ تک اپنی پیغام رسانے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہدایت کوئی عام چیز؟ لفظ ہم نے بڑا عام بکاؤ سمجھ رکھا ہے، مجھے اس کو بڑی ہدایت ہے، اس کو ارے ہدایت کی اصلیت اور حقیقت تجھے پتہ لگے تو سمجھ آ جائے گی ہوتی کیا ہے ہدایت۔ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین وادنیٰ۔ وہی جب لاتا تھا تو کبھی کبھی وہاں کی بجائے بیٹھا بیٹھا وہیں سے جھک کر محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل کر دیتے، اتنی طاقت تھی۔ یہ سب حدیث میں موجود ہے۔ ہر دفعہ جبرائیل امین جو ہے وہ نیچے وہی لے کر رہی، کبھی کبھی اللہ کا حکم آتا تھا اور اللہ فرماتا تھا ابھی فوراً میرے محمد کے قلب پر اس وحی کو نشر کر دے۔ وہ وہی بیٹھا بیٹھا سدرۃ المنتہا پر جھک کر قلب اطہر محمد رسول اللہ پر وہی نازل کر دیتا۔ کہتے ذو مرۃ، بڑی جان ہے اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا جبرائیل یہ بتاؤ کہ کبھی تمہیں ایسا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم دیا ہو جس کی بجا آوری کے لیے تجھے اپنی ساری طاقت اور ٹل لگانا پڑ گیا ہو تب جا کر تو نے یہ حکم بجا لایا؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ ایسا ہوا۔ میں کب؟ فرمایا جب ابراہیم خلیل اللہ نے، آپ کے پردادے نے، اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو مکے کی وادی میں جا کر پچھاڑا اور اس کو تلہ للجبین، اس کی جو جبین تھی چہرہ وہ زمین پر رگڑا تاکہ کہیں میری نگاہ نہ پہنچ جائے، بچے کا معصوم چہرہ دیکھ کر میرا ارادہ نہ لگ جائے، میرے ہاتھ نہ کانپ جائے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے بھی انہوں نے اپنے آنکھ مبارک پر پردہ لگا دیا، کپڑا باندھ دیا تاکہ یہ صورت ہی پیش نہ آئے۔ چھری سنبھال لی، بیٹے کو لٹا دیا ہے، اور جب ان پر چھری چلانے لگے میرے اللہ نے کہا جبرائیل پہنچ، یہ جنت سے مینڈا پکڑ اور اس کو لے جا۔ خلیل اللہ ذبیح اللہ کو جو ہے وہ ذبح کرنا چاہتا ہے اپنے بیٹے کو میرے حکم پر، اور اس کی چھری چلنے سے پہلے اس کے بیٹے کو وہاں سے نکال کر یہ مینڈا بیچ میں ڈال دی۔ وہ اس وقت جو حکم مجھے ملا، اور ادھر سے جبرائیل کہتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لٹا چکے ہیں زمین کے بھر، اور کپڑا ان کے چھری نکال لی ہے، اس کو ذبح کرنے کے لیے جھکے، اور میں وہاں اس تیزی سے پہنچا ہوں یوں ہی ان کی چھری چلی ہے، میں نے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے کو نکال کر وہاں منڈا ڈالا۔ اس دن میں نے پورا ٹل لگا کر اللہ کے حکم، جتنی میرے میں طاقت تھی بطاقت، وہ کتنی دیر یار لگتی ہے، بندہ یہاں لیٹا ہوا ہے، چھری تیار ہے اور اس کو بس چلانے کی دیر ہے، تو جبرائیل امین وہاں سے اٹھا اور اس تیزی سے آیا ہے کہ جو ہی وہ چھری چلی ہے وہ ذبیح اللہ پر نہیں چلی، وہ مینڈے پر چلی۔ کہتا ہے اس میری طاقت یہ ہے۔ تو جب وہ سرجن ہو اور سینہ مبارک محمد الرسول اللہ کا ہو
اور تشت جنت کا ہیروں والا ہو اور پانی زمزم کا ہو، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑیوں کی رگڑ کا صدقہ ہو، تو پھر تو مزہ نہ، پھر تو معراج ہی معراج ہے۔ یہ معراج کی ابتدا کی تیاریاں ہیں نا ساتھ، معراج تو بعد میں ہوا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جب مجھے کسی کی ادائیں پسند آتی ہیں اور میرا ارادہ بن جائے اَن يَهْدِيَهُ، کہ میں نے اسے ہدایت دینی ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ یشرح صدرہ، اس کی سینے کی سرجری کرتا ہوں، اور جن سے یہ سرجریاں کراتا ہے وہی درویش حق ہوتے ہیں، وہی پیر ہوتے ہیں، وہی شیخ کامل ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے یشرح صدرہ، میں اس کے اندر سے سارا گند بلا نکال دیتا ہوں اور اس کے اندر محمد اور رسول اللہ کا فیضان اور نور ربانی بھر دیتا ہوں۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرے دل میں اسلام کے بارے میں کیا نظریات ہیں، کیا افکار ہیں، کیا میرے ارادے ہیں، کیا میرے اندر خانے، میرے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے بتایا واضح طور پر۔ اللہ کرے ہمارے بھی کوئی ایسی سرجری اللہ کسی بہانے، کسی کے تھرو، کسی درویش کے ذریعے کر دے، اور اس کے نتیجے میں وہ ہمارا اللہ خزانے عطا کر دے، اس جہان کی سارے انعامات کے ساتھ یہ انعام ہمیں جاتے ہوئے یہاں ادا کر دے۔ وہ بڑا مزہ ہوتا ہے جس کے پاس یہ خزانہ ہوتا ہے نا، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو وہاں جو ہے نکیرین کو بھی ادب سکھا جاتا ہے، وہ بھی بڑے ادب سے بات کرتے، ایسے نہیں کرتے، ڈراتے نہیں ہیں، وہ خود ڈر کے آتے ہیں۔ ایسی تاریخ میں واقعات موجود ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں کچھ احوال لکھے دیے ہیں، پڑھے جا کر، ان کی 4 جلد کے اندر دیے ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ان کے استاد تھے، نام تو ان کا ضیاء الدین تھا، مگر وہ مشہور تھے امام الحرمین الشریفین کہا جاتا تھا۔ 40 سال اس نے بیت اللہ کی دیواروں کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر امامت کی ہے، اور 40 سال محمد رسول اللہ کے حجرے مسجد نبی میں کھڑے ہو کر امامت کی۔ 40 سال ادھر اور 40 ادھر، اس لیے اس کے بھی کنیت کتابوں میں آئی ہے امام الحرمین الشریفین۔ وہ جب اس جہان سے چلے گئے تو حضرت امام صاحب لکھتے ہیں ہم نے ذرا کھوج نکالی، بھئی دیکھیں وہاں کیا ہوا ہے۔ تو کسی نے ان سے عرض کی حضرت آپ جو ہے اللہ کے حضور جب پیش ہوئے ہوں گے، قبر میں گئے ہوں گے، نکیرین آئے ہوں گے، انہوں نے آپ کو سوال کیے ہوں گے، تو پھر وہاں کیا ہوا؟ وہ فرماتے ہاں آئے تو تھے، بے تکی باتیں کرنے لگے، میں نے نکال دی۔ اللہ کرو گالا، یہ سرجری ہوئی ہو نا، پھر بندے کا مزاج یہ صحیح ہو جاتا، پھر وہ خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ تو حدیث مبارکہ ہی گاتے ہیں تو بڑا دہشت ہوتی ہے، بندے کو اٹھا دیتے ہیں تو ڈر جاتا ہے۔ تو کہا مجھے آ کر کہتے ہیں ماں ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ بات کرو۔ میں نے انہیں کہا میں نے 40 سال بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کر امامت کرائی ہے، اور 40 سال مسجد نبی میں منبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج مبارک میں آپ کے قدموں پر سجدے کیے، 80 سال کا میرا ریکارڈ یہ ہے، تو مجھ سے پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے؟ جاؤ جاؤ۔ کہتے ہیں یہ کیا میں نے بھیجا، پھر نہیں آتا، اس لیے کہ سرجری بڑی مضبوط تھی۔ یشرح صدرہ للاسلام،
حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کتنی بڑی معروف خاتون ہے نیک، ان کی ایک لونڈی تھی، ان کے مطلوبات میں ہے کہ ان کی لونڈی نے اللہ سے دعا کیا، اللہ یہ میری مالکن مجھے بڑی پسند تھی، ساری زندگی میں نے اس کی خدمت کی ہے، وہ اب یہاں سے چلی گئی ہے، میرا بڑا دل ستاتا ہے اس کی اور مجھے بڑی یاد آتی ہے، تو آپ مجھے کسی طرح اس کا میں دیکھنا چاہتی ہوں کیا ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ان کی لونڈی کا قول ہے کہ میں نے جب دیکھا قبر میں تو انہوں نے جو جبہ پہنا ہوا تھا وہ تو کوئی ہیرے جواہرات کوئی چمک کوئی ایسی تھی، تو یہاں تو جو پہنتی تھی وہ تو میں سی میری آنگلیاں ہی جڑیاں سوچ گئی، ادھر سے پھٹ گیا، ادھر سے تو روپا لگاؤ، ادھر سے پیوند لگاؤ، ادھر سے لگاؤ۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ بی بی یہ وہی جبہ ہے جو آپ نے یہاں پہنتی تھی، جس کو سی کر میرے انگلیوں کے اب بھی جو ہے وہ سوج نکلی ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں یہ وہ تو نہیں ہے۔ جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوئی تو میرے اللہ نے مجھے کہا رابعہ ایسا کرو، یہ جو جبہ تجھے پہننا ہوا ہے نا یہ مجھے دے دے، اس کی جگہ میں تجھے جنت سے ایک ہیرے جواہرات والا جبہ منگا دیتا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ آپ اس کو کیا کریں گے، آپ کی کوئی شان کے مطابق آپ اس کو لے کر کیا کریں؟ تو میرے اللہ نے فرمایا رابعہ اس کو میں سنبھال کے رکھ دوں گا، جب تو حشر کے دن میرے سامنے آئے گی تو تیرے دیکھ نامہ اعمال میں یہ جبہ بھی ڈال دوں گا۔ آؤ اس کو سرجری کہتا ہے اللہ یا۔ تو وہ پھر کہنے لگی میں نے پوچھا نکیرین آپ کے پاس آئے تھے؟ انہوں نے پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا ہاں آئے تو تھے، بے تکی باتیں کرنے لگے، میں نے نہیں بجا دیا جاؤ میں کیا حضرت کی بے تکی کیا ہو تو آ کر بندے کا ایک دفعہ تو اس کا جو ہے وہ ہوش اڑا دیتے۔ مجھے جب کہا ہمارا رب جو کہا تو میں نے کہا تمہارا رب کون ہے پہلے مجھے تم بتاؤ۔ ان کے مکتوبات میں لکھا ہوا، تو کہا ہمارا رب تو اللہ ہے۔ تو میں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا ہم عرشوں سے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا تم عرشوں سے آئے ہو، تمہیں اپنا رب نہیں بھولا، میں تو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آئی ہوں، مجھے بھول گیا؟ جاؤ کام کرو۔ اللہ کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ ہمارے جو علمیے ہیں نا وہ بڑے عجیب و غریب۔ آج میں ابھی آنے سے پہلے مجھے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، وہاں حرم شریف حرمین شریفین کے اندر بھی ایسے تحفے پھیر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک آدمی کو پکڑ لیا، اس نے کہا بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں۔ کہا تو کو پیری مریدی مانتا ہے؟ اس نے کہا جی مانتا ہوں۔ اس نے کہا پیری مریدی جو ہے یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو کفر ہے۔ میں نے کہا جنہیں تم پیر مانتے ہو نا ہم انہیں کھلے کے پر رکھتے ہیں۔ میں نے کہا جو تم جن کو پیر بنائے پھرتے ہو نا اور اوپر سے بڑے بڑے تم مواحد بنے پھرے ہو، تمہاری توحید کے معیار میں جانتا ہوں۔ یہ کیا پتہ کیا ہوتا ہے یہ؟ تو اس لیے اللہ کہتا ہے خود، آپ دیکھیں اشرا بھائی کھولنا ہے اس کو، آپ سرجری کے لیے کھولتے نہیں، صدرہ سینے کو کھولتا ہوں میں، لے اسلام، اور پھر میں اسلام ٹھوک دیتا ہوں۔ اور یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں یہی تو اسلام۔ اسلام کیا ہے یار؟ ہمیں تو اللہ نے کچھ نہیں بتایا، کوئی براہ راست ہمیں حکم آیا تھا؟ قرآن تو سستی پر نازل ہوا، اس نے ہمیں بتایا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں۔ اور وہ ایسا غیور ہے، جب قرآن نازل ہوتا تھا تو صحابہ فرماتے ہیں ہم یم گھٹے کی صورت میں بعض اوقات بیٹھے ہوتے تھے، جبرائیل امین آتے تھے وہ قرآن نشر کر کے چلے جاتے تھے، ہم ساتھ بیٹھے بیٹھے ہمیں کس نہیں پتہ لگتا تھا کہ کیا لفظ نازل ہوا۔
حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے جب وحی نازل ہوئی اور آپ کے آثار سینے مبارک چہرے مبارک پر آئے، مجھے پتہ تھا اب وحی آ رہی ہے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر کام رکھا، بھلا سنوں بھلا کیا آتی ہے۔ فرماتے ہیں وحی نازل ہو کر جبرائیل امین چلے گئے، مجھے ککھ نہیں پتہ لگا کیا ہوا۔ وہ خود اتنا غیور ہے، وہ کہتا ہے جب میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبتوں بھرے پیغام نشر کرتا ہوں تو پھر میری غیرت ربانی یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی دوسرا بھی اس کے اندر موجود ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، فرمایا اس کا گواہ میں خود کافی۔ جب سرجیاں مضبوط ہو نا تو پھر کسی گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کہتا ہے اس کی گواہی میں خود دے دے۔ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، سارا دن تو ساڑا لگ گیا مہنگائی دے خاطر روندیاں ساری رات تک کے اٹھے آئے، کوئی ہوش نہیں کہ ہو رہا۔ یہ سرجن کہاں سے ہمیں ملیں گے؟ یہ بھی غائب ہو گئے ہیں، اب کوئی بہت تھوڑے سے ہوتے، اب رہتے تو ہیں یہ دنیا میں۔ اگر یہ ہدایت کا نظام نہ ہو تو پھر تو اسلام کا جو اللہ کا دعویٰ ہے کہ یہ عالمگیر مذہب ہے اور آخر تک رہے گا، اگر یہ نکل گئے سرجن تو باقی پیچھے کاغذ رہ گئے، باقی پیچھے رہے گلاں رہ گئی ہیں بس۔ ایسے جذبات، پاکیزہ احساسات، رجحانات، قلبی واردات، مشاہدات، کمالات، یہ سارے جو ہے یہ قلبی کیفیت ہے، اور ان قلبی کیفیات کے حصول کے لیے بہت زیادہ مجاہدے، کیونکہ یہ انعام بہت بڑا ہے۔ آپ صوفیاء کے احوال پڑھیں، ان کی زندگیاں لگ گئی چلتے چلتے چلتے، پھر کہیں جا کر انہیں یہ عطا ہوا ہے، اور جس کو عطا ہوا ہے وہ بڑا عجیب اس کو اللہ کا انعام۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے وہ پیر تھے، لوگوں کو پیر کے لفظ سے بھی بڑی چڑ ہوتی۔ ایک طبقہ تو ہے یہ پیر جو ہے یہ سارا کفر اور بدعت ہے۔ میں نے کہا تم صاحب میرے سے بڑے پیر ہو۔ اس نے کہا جی کیسے؟ میں کہا پیر تو فارسی لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں جو عمر میں بڑا ہو، تیری عمر تو مجھ سے بھی بڑی ہے، تو پھر بڑا بیتی پیر ہو۔ پیر تو یہ ہے، شیخ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ حضرت جو موسیٰ علیہ السلام کی بعد میں علیہ بنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، انہوں نے اپنے باپ کو بھی شیخ کہہ دیا، وابونا شیخ کبیر، ہمارے ابو تو بڑے بڑے شیخ ہیں، پھر ان پہ بھی کفر کا فتویٰ لگا۔ یہ جو توحید کے سمبل بنے پھر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر دو انگلیاں تلے رہے ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ پیری کیا ہوتی ہے۔ ایک جھلک بتاؤں، محمود غزنوی کے شیخ تھے ابو الحسن خرقانی، جو بایزید بستامی کے شاگرد تھے۔ یہ ہندوستان پر حملے کرتا تھا ان کے، مگر ہر دفعہ ناکام ہو جاتا۔ ناکام ہو گیا جب تو اب اس کے جو رعایا تھی وہ بھی تنگ آ گئی کہ بادشاہ صاحب کوئی ہمارے گھر میں ایسا نہیں بچا جس کا کوئی نہ کوئی بندہ جا کر وہاں تیرے لشکر میں جا کر وہاں شہید نہ ہوا ہو۔ تم نے سارے گھروں میں جو ہے وہ چادریں بچھوا دی ہیں، اور یہاں اب روزی تنگ ہو گئی ہے، جو کچھ تیرے پاس ہوتا ہے تو جا کے حملہ کرتا ہے، تو اسی کا پا کے آ جاتا ہے۔ اب نہیں ہوتا تیرے سے سوگنات پتہ تو چھوڑ دے اس کو، جب آپ تھک جائیں تو مجھے بتا دیں۔ جی ہو گئے؟ یہ صرف آپ کی آواز ہے یا باقی بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں؟ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ وہ محمود غزنوی اپنے شیخ کے پاس گیا، ابو الحسن خرقانی کے پاس۔ حضرت بڑی عجیب صورتحال ہے،
اب تو میرے رعایا جو ہے وہ بھی مجھے تانے دینے لگ پڑی ہے، میرا دل اور میرا ضمیر اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ زمین پر میں بھی ہوں اور بت کدے بھی ہوں اور شیخ بھی ہوتے رہے۔ میں بت شکن بن کے جانا چاہتا ہوں، بت پرست بن کے مجھے غیرت آتی۔ تو دعا کریں آپ اللہ کے میرا یہ۔ انہوں نے دعا فرمائی، اللہ کا شکر ہے، انہوں نے کہا جاؤ اس دفعہ تجھے اللہ فتح دے گا۔ وہ آگے شکستوں کا ستایا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت مجھے کوئی نشانی عطا فرما دیں تاکہ میرے ذرا تسلی ہو جائے گی، بھائی حضرت کی دعا کے نتیجے میں کرتا ہوں۔ کوئی ایک بوسیدہ قسم کا کرتا ان کے پاس پڑا ہوا تھا کسی کا، انہیں وہ اٹھا کے دے دیا، یہ لے جاؤ۔ وہ لے گیا اور پھر اس نے جہاد کیا، اللہ نے فتح دی اس کو۔ لمبی بات ہے، اس نے بڑے اس کے اندر بھی عجیب و غریب قصے لکھے ہیں، مگر مختصر کر رہا ہوں حضرت کا حکم۔ تو وہ فتح ہوئی، جب واپس آیا خوشی میں تو پتہ لگا بھائی حضرت ابوالحسن خرقانی تو اللہ کو پیارے ہو گئے بہت۔ اس کو بڑا دل گھبرایا، بڑی حضرت سے دعا کروا کے گیا تھا، یہ نشانی بھی لے گیا تھا، اللہ نے فتح دی، یہ خوشخبری سنانے سے پہلے حضرت جہان سے ہی چلے گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو محل میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابوالحسن خرقانی مسجد نبوی میں تشریف فرما۔ میں بھاگا بھاگا گیا، میں نے جا کر سلام عرض کیا، انہوں نے سلام مجھے دیکھ کر تو رخ دوسری طرف کر لی، جیسے ناراض ہوتا ہے۔ میں تو گھبرا گیا، بھئی یہ کیا ہوا؟ میں تو اتنی بڑی خوشخبری لے کر گیا تھا کہ میں نے ہندوستان میں سومناتھ کا ان کا بت خانہ جو ہے اس کو زیر و زمین کر دی۔ وہ بات سننے کی بجائے وہ ناراض ہو گیا، پھر میں ادھر سے کر کے سلام کیا، پھر ادھر ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت میں آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں، میں نے فتح کر لیا ہے، سومناتھ کا جو ہے بت خانہ گرا دیا ہے، اور میں نے آپ کے کرتے کو صبح کے وقت جو ہے جہاد سے پہلے جنگی لباس سے پہلے میں نے وہ پہنا تھا، اس کے اوپر شاہی جنگی لباس پہنا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے فتح دی۔ آپ مجھ سے ناراض رکھتے ہیں۔ تو شیخ نے فرمایا ارے بے وقوف، تو نے میرے ہی کرتے کو وسیلہ بنا کر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جہاد کرنا تھا، تو اگر تو وسیلہ بنا کر ساری دنیا کے شرک کے خلاف فتح مانگتا تو میرے اس کرتے کی برکت سے اللہ ساری دنیا پر فتح دینے کو تلا ہوا تھا۔ تو نے صرف میرے کرتے کو سومناتھ بھی رکھنا، بس تجھے تو یہ، اگر تو اس کو وسیلہ بنایا تھا تو تو ساری دنیا کے شرک کے خلاف مدد مانگتا تو اللہ تجھے فتح دینے پر اس کرتے کی بدولت تلا ہوا تھا۔ وہ تو نے تو میرے کرتے کی قدر ہی نہیں کی، تجھے سومناتھ تک رکھ دیا۔ جب یہ ہو جائے سرجن ہونا پھر محمود غزنوی پیدا ہوتی، یہ سرجری کی ضرورت یا شرا صدرہ للنساء۔ یہ جو قمیض ہے نا، قمیض کے بھی بڑے بڑے عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں موجود ہے۔ یہ جو آثار انبیاء ہوتے ہیں وہی ایک دیکھ اور حلالی جو ہے اولاد اس کو بحیثیت کرامت عطا ہوتے ہیں۔ یہ جو قمیض ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اسی قمیض نے ہی تو 3 دفعہ ان کی نمائندگی کی تھی، قرآن میں نہیں موجود۔ ایک دفعہ جب وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر ابو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے فوراً کہا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ وہ تو قمیض ہی تو تھی۔ مجھے کسی نے کہا جی اس میں کوئی برکت ہوتی ہے، میں نے کہا یہ برکت قمیض کی نہیں تو اور کیا ہے، جو یوسف علیہ السلام کی جگہ پر اس قمیض نے بتا دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اب پورے، انہوں نے کہا یہ قمیض کیسی ہے، جس کو بھیڑیا جو ہے میرے بیٹے کو کھا گیا تو قمیض تو اسی طرح ہے، اس کے اندر سے کیسے انہوں نے آرام سے نکالا۔ یہ قمیض نے گواہی دی تھی۔
اور پھر جب عزیز مصر کی بیوی نے ان پر تہمت لگائی ہے، اس وقت بھی قمیض دیکھ کر یہ پتہ چلا تھا کہ قمیض آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے، قرآن میں موجود نہیں ہے اس قمیض کا۔ ان کی برات قمیض سے جو ہے وہ دی تھی۔ اور پھر جب انہوں نے ان کے بھائی ملے اور وہ بادشاہ ہوئے تو وہاں بھی انہوں نے یہی کہا تھا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرا۔ ابو ان کے غم میں جو ہے جدائی کے غم میں بالکل نابینے ہو گئے تھے، فرمایا میری قمیض لے جاؤ، میرے ابو کے سینے چہرے پر ڈال دو، بصیرت لوٹ آئے گی۔ میں نے کہا یہ جو معجزات ہیں یہ وراثت میں حلالی اولاد کو ملتے ہیں معجزے کے طور پر، اور یہ کرامت ہوتی ہے۔ انبیاء کا جو معجزہ ہوتا ہے اولیاء کی کرامت ہوتی ہے۔ معجزہ جو ہے اس کے درمیان اللہ اور اس نبی کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا، مگر جو ولی کی کرامت ہے اس کے دوران محمد اور رسول اللہ بطور واسطہ ہوتے ہیں، جس کو اس ہستی کے فیضان نبوت سے حصہ ملتا ہے اس سے یہ کرامت ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا یہ تجھے کیا پتا ان میں کیا چیز ہے، یہ اس کا صدقہ ہے جو حضرت ابو الحسن خرقانی کے کرتے میں اللہ نے رکھا ہوگا۔ آیت مکمل کر لیتا ہوں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اللہ کہتے ہیں جس کو میں ریجیکٹ کر دیتا ہوں، ضلالت اور گمراہی کے گڑھے اور دلدل کے اور تافور میں پھینک دیتا ہوں، اس کا سینے کو کیا ہوتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، ضیق کر دیتا ہوں، اس کو ایسے ہے جیسے ہڈیاں اس کی ساری آپس میں بڑ بڑ ہو گئی، اس کے اندر کوئی چیز داخل ہی نہیں ہو سکتی، اتنا تنگ کر دیتا ہوں۔ اس کی نشانی میں روزمرہ کی بتاؤں آپ کو، اگر اسلام اور سنت خیر الانام کے معاملے میں ہمارا دل تنگ پڑتا ہے، وہاں سے بھاگنے کو دل کرتا ہے، اس محفل کو بند کرنے کو دل کرتا ہے، اور ہم اس سے جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ اپسیٹ ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا صدر ضیق ہے، اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر بات۔ ورنہ سنت خیر الانام ہو، اللہ کا کلام ہو، محمد رسول اللہ کا فیضان ہو، بھلا پھر بھی بندے کا دل جو ہے وہ پریشان ہے نہیں۔ یہ رولا ہے سر، اوپر سے ہمارے لیے سارے بال بند ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ بہرا روی ہے، یہ گدگی ہے، یہ فحاشی ہے، اسلام کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی ہے، اسلام پر جو تنقیدیں کرنے کو دل کرتا ہے، سنت خیر الانام سے بس بیزاری ہوتی ہے ہمیں، اس کی وجہ یہی ہے، اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، جس کو میں گمراہ تباہ کرنا چاہتا ہوں، جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہوں، تو وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ، میں اس کے سینے کو جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہوں، ضیق کر دیتا ہوں، حرجاً كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، اس کی مثال ایسے بے وقوف کی طرح ہے جو یہاں کھڑا ہوا اوپر سے چھلانگیں مار کے کہے میں آسمان پہ چڑھ جاتا ہوں، پر چھلانگ سے کوئی چڑھ سکتا ہے؟ یہ مثال قرآن دے رہا، کَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، وہ کلا بازیوں کے ذریعے اس آسمان پہ چڑھنا چاہتا ہے، جب اللہ کی طرف سے باری بند ہے، وہ ناراض ہے، اس نے اس کے سینے کو بند کر رکھا ہے، وہ سرجری ہونے ہی نہیں دیتا، کسی درویش سرجن کے پاس جانے ہی نہیں دیتا، اس پر تنقیدیں اور تبرے کرواتا، اس سے بیزار ہیں ہم، تو پھر اللہ کہتا ہے میں اس کا یہ حشر کرتا ہوں، کَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، میں اس کے سینے کو بند کر دیتا ہوں۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ، رجس کیا ہوتا ہے؟ پھٹکار، اللہ کی طرف سے ناراضگی، غضب، جہنم کا راستہ۔ اللہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے میں اس سے ناراض ہوں، سیدھی بات ہے، یجعل اللہ الرجس، رجس اس کے اوپر میں کر دیتا ہوں، علی الذین لا یؤمنون، پھر ایسے لوگ کہاں ایمان لائیں گے، کتے کی موت ہی مریں گے، اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کی بغاوت کے نتیجے میں کتے کی موت ہی ہے، اور کیا۔ ایک اور آج کل کا المیہ یہ ہے کہ ہمیں بابے کی جمہوریت کے بڑے شوق ہے،
کسی کو نام لو نا خلافت اللہ منہاج النبوت، اس کا مزاج بڑا ہو یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہمیں آج کل جو ہے ہمارے مزاج اس حد تک تباہی اور گمراہی میں چلے گئے کہ کافرانہ پلیت طاغوتی انتہائی جو ہے دہریانہ نظام جس میں کوئی اللہ اور اس کے رسول کا عمل دخل نہیں، ہمیں وہ پسند ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ عمر ابن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والا نظام کی طرف آؤ تو پھر وہ گم ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے رجس کا شکار ہے وہ۔ تو میرے بھائی، آج کے دور میں آپ سارا کچھ کریں مگر اپنے اندر کی دنیا کو کسی اللہ والے کے سپرد کریں، اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، اسے کہو میری سرجری کرو گے تو میں جاؤں گا۔ وہ اگر توجہ کر دے، فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ تیری طرف کر دے، اللہ کے پاک نام کے ساتھ وابستہ نور جو ہے وہ تیرے سینے اور قلب میں بھر دے، یہی تو تصوف ہے سارا۔ یہ جو ذکر قلبی پاس انفاس ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے دل کی دھڑکنوں اور سانس کی آمد اور رفت پر اللہ کے ذاتی نام کا پہرا ہے، اور کیا ہے؟ یہ جو جب سانس اندر جائے اللہ اور باہر نکلے ہو کی ضرب آتی ہے تو کیا ہے؟ آپ کے سانس کے اوپر اللہ کا پاک نام ثبت ہے، آپ کے دل کی دھڑکن کے اندر اس کی خوشبو اور مہک چلی گئی ہے، یہی تو سرجری ہے، اور کیا؟ جو آپ کو ایسی سرجری کرواتا ہے وہی پیر ہوتا ہے۔ یہ وجہ پیراں کول نہ ڈرے کرو، انہاں دی جُتیاں دی دھوڑ بنے کرو۔ ہاں جڑا تانوں ٹھگے، جڑا نٹ میراسیاں طرح ڈولے تے پتہ نہیں کیا کیا کرے، اس سے دفع کرو، وہ چور ہے، میراثی ہے، ٹھگ ہے۔ جو آپ کے دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے پاک نام کے ساتھ آراستہ کر دے، جو آپ کے سینے کو فیضان محمدی سے پیراستہ کر دے، اور راتوں کو اٹھا کر اللہ کے پاک نام کے ذکر پر بٹھا دے، اور تیری رات کی تنہائیوں کو اللہ کے حضور لے جا کر وہاں تجھے اس مجلس میں بٹھا دے، یہ ذکر اللہ۔ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ اسی کا داعی ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے، اپنے دل کے اندر سے ہر چیز نکال دیتے خالی، اور اللہ کے حضور آپ اپنے سانس اور دل کی دھڑکنوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ کیا بھائی، آپ کے پاس یہی دو چیزیں سب سے قیمتی ہیں، آپ 7 زمینوں کے بادشاہ ہو اور آپ کا دل جو ہے وہ بیمار ہو اور اس کو ہارٹ میں رولا ہو، تو آپ کو کہیں گے لعنت بھیجو بادشاہت پر، پہلے میری طبیعت تو سدھی ہو۔ اسی طرح آپ کے جو ہے سانس آج آ رہے ہیں، یہ سانس جو ہیں یہ ان کے اندر کوئی تکلیف ہو تو آپ کو وہ بادشاہت پسند آ گئی ہے، پہلے جان کی پڑی ہو۔ اسی لیے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے جو سرجن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اس روئے زمین پر سب سے قیمتی متاع آپ کے دل کی دھڑکنیں اور سانس کی آمد اور رفت ہے، اسی کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے پاک نام کی ضرب لگاؤ۔ جب یہ قلب اللہ کے پاک نام کی ضربوں کے ساتھ اس اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرے گا اس قلب پر تو میرا نام لکھا ہو۔ جو آپ کو یہ کیفیت میں سے گزارنے کی مشق کراتے ہیں وہ پیر ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے پاک نام کا ذکر اگر آپ کہیں گے تو کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی حضرت نماز پڑھا دیں گے، نماز پڑھ لیں پھر اجازت چاہیں۔ اللہ کریم ہماری اس محفل کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرمائے۔
ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو دھڑکنے کا سلیقہ عطا فرمائے، اور ہماری سانسوں کو اللہ کریم اپنے پاک نام کے لیے مقبول و منظور فرمائے، اور ہمارے دل کی دنیا کی باغ دور ہمیں گنبد خضرا کی مکین ہستی تک لے جائے، اور وہاں سے رب کائنات کے حضور ہماری دسترس ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کیفیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر وقت کا مجھے بتایا نہیں گیا تھا، اگر بتاتے تو میں اس کی پابندی کرتا، ذرا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، آپ لوگوں کو مصروف ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ جزاک